السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: وما اتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین جو ہے وہ حجت الوداع کے موقع پر مکمل کر دیا تھا۔ ٹو دا پوائنٹ بات یہ ہے کہ قرآن کی سمجھ جو ہے وہ حدیث کے بغیر نہیں آ سکتی۔ قرآن حدیث کے بغیر کامل کتاب نہیں ہے۔ قرآن کی سمجھ حدیث کے ساتھ ہی آتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کا طریقہ کیا ہے وہ ہمیں حدیث سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر فرمایا کہ زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ، گائے کی زکوٰۃ کیا ہے، بکریوں کی زکوٰۃ کیا ہے، سونے چاندی کی زکوٰۃ کیا ہے، اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہے، یہ سارے جو احکام و مسائل ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث سے ہمیں معلوم ہوگی۔ پاکستان کی در و دیوار میں کراچی کے شیخ محمد صاحب ہیں، وہ احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح جوید غامدی صاحب ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سر سید احمد خان جو مغربی ممالک میں پڑھے تھے، اللہ نے بڑا ان کو حافظہ دیا تھا، بہت ماہر تھے، لیکن انہوں نے اپنی اس مہارت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنے پر صرف کیا۔ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات تھے ان کا انکار کیا۔ ان معجزوں میں سے پہلا معجزہ جس کا سر سید احمد خان نے انکار کیا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا ہی نہیں گیا، جبکہ قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، ہم نے آگ کو کہا کہ تو سلامتی اور ٹھنڈی والی ہو جا۔ بھائی جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تھے تبھی تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو وہ حکم دیا تھا۔ تو آج میں آپ کو دو کتابوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں جو ہر مدرسے پڑھنے والے بچے اور بچی کے پاس ہونی ضروری ہے۔ ان میں سے یہ پہلی کتاب ہے دوام حدیث۔ یہ کتاب حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھی ہے، دوام حدیث۔ آپ اس کو اپنے پاس کتابی شکل میں بھی رکھیں اور موبائل کے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو موبائل کے اندر بھی رکھیں، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت کام دے گی۔ اور دوسری کتاب ہے آئینہ پرویزیت، یہ اقبال کیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے اندر اپنا جوید غامدی صاحب جو ہیں ان کا رد کیا گیا ہے، اسی طرح پرویز احمد جو کہ یہ بھی منکرین حدیث تھے ان کا بھی رد کیا گیا ہے۔ تو آپ ان دونوں کتابوں کو بھرپور طریقے کے ساتھ پڑھیں۔ کوئی بھی بندہ ہے وہ کسی بھی چیز کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے تو بھائی اس کا حق ہے، لیکن اختلاف ادب کے دائرے میں، احترام کے دائرے میں، تمیز کے دائرے میں، دلائل کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ منہ اٹھا کے ایسے ہی بات کر دینی، ویڈیو بنا دینی، جیسے کہ ہمارے ایک فیس بک کے اوپر بھائی ہیں وہ اعتراضات پہ اعتراضات، لیکن جب بات دلائل کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ دلائل کی طرف آتے نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وما اتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے۔ خضر حیات بکھروی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی علامہ البانی نے 7,000 حدیثوں کو ضعیف قرار دیا۔ تو مولانا وہ ان روایات کو ضعیف انہوں نے قرار دیا ہے جو روایات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ آپ مسلک کے دیوبند سے ہیں تو آپ کے ہاں تو وہ بھی روایات ریجیکٹ کر دی گئی ہیں، ان روایات کو بھی آپ نے ضعیف قرار دیا ہے جو آپ کے مسلک کے
خلاف آتی ہیں، تو علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے جو سلسلہ ضعیفہ لکھی ہے وہ ان روایات کو نقل کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لیکن ان کو منسوب کر دیا گیا ہے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔